الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست و رو درو گمشو وصال اینست و بس کار سازے کار ماں در کار ماں فکر ماں در کار ماں آزار ماں حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کثرت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا گیا ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز فحش باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے؟ اسلام یہ ہے، اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ کلمہ طیبہ انسان نہیں پڑھتا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے ایک مرتبہ، جس کافر نے ایک مرتبہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خواہ وہ گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی عظمت کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، خواہ وہ گناہ تمام مخلوقات کے برابر ہوں، جب اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ارکان اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، چوتھا رکن رمضان شریف کے روزے ہیں، اور 5واں رکن حج ہے۔ مگر ان تمام ارکان میں سے سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کی عمارت کو کھڑا کر دیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین کما قال، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ جب عمارت ہی نہ رہی تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء راسخین، اور سب نے نماز کی پابندی کی ہے۔ اولیاء کرام میں سے ایسے اولیاء کاملین کا کے حالات میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ جنہوں نے نماز تو نماز ہے، تکبیر اولیٰ کو بھی نہیں قضا کیا ساری زندگی،
وہ اولیاء کاملین کہ نماز تو نماز ہے، انہوں نے نماز کے ساتھ سنت موقدہ کو بھی کبھی قضا نہیں کیا، اور وہ اولیاء کرام حضور علیہ السلام کے امتی، سنت موقدہ تو بڑی چیز ہے، انہوں نے سنن زوائد کو بھی کبھی قضا نہیں کیا، اور وہ اولیاء کاملین علماء امت کہ جنہوں نے ایسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ جب نماز میں داخل ہو گئے تو پھر انہیں دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، بس نماز میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ ہو گیا، کوئی دنیاوی خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا، خشوع و خضوع کا یہ مقام تھا، اور اس مقام کے حصول کے لیے حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک حضور قلبی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز کامل نہیں ہوتی۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ تعبد کانک تراہ، تو عبادت ایسے کر، نماز ایسی پڑھ کہ گویا تو اللہ کے سامنے ہے اور تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس مقام تک نہیں پہنچا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، اللہ تعالیٰ کا وجدان حاصل ہو، تو کم از کم نماز کے اندر یہ خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ایسی عبادت کر کہ پوری عبادت کے اندر، پوری نماز کے اندر تمہارا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکات و سکنات پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ یہ نماز ہے اولیاء کرام کی، صوفیاء عظام کی۔ مولانا رومی غالباً فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور دنیاوی کوئی خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے، تو وہ نماز مؤثر ہوتی ہے، اور وہی نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق ہوتی ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ برزباں تسبیح و دل در دل گاؤ خر،
چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان پر تو سبحانک اللہم اور الحمدللہ اور قل واللہ ہو، اور دل میں گدے اور گائے کا خیال ہو، دکان کا خیال ہو، دنیاوی خیالات ہوں، تو این چنی تسبیح کے دارد اثر، تو ایسی نماز کیا اثر رکھے گی؟ کسی نے کہا زبان در ذکر دل در فکر خانہ، کہ زبان تو ذکر کے اندر ہے، نماز میں ہے، اور دل کے اندر گھر کے خیالات ہیں۔ دل در فکر خانہ، گھر کی فکر میں ہے، چہ حاصل زی نماز پنج گانا، تو اس پنج وقتہ نماز کا کیا فائدہ؟ نماز کے لیے خشوع و خضوع بہت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں رچ بس جائے، اور وہ اس وقت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے اولیاء کرام کی محبت تمہارے دل میں ہو اور فنا فی الشیخ ہو جاؤ، اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتنا بڑھ جائے کہ فنا فی الرسول ہو جاؤ، اور جب حضور علیہ السلام کی محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان فنا فی اللہ کے مقام پر ہو جائے تو پھر کیا کہنا، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیاروں کی محبت بہت ضروری ہے، تبھی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا اور مجنو مشہور عاشق راستے پر جا رہا تھا، راستے میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ اپنی دھن میں مست دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر لیلا کی یاد کے اندر راستے پر گامزن تھا، پسو پیش کی اس کو کوئی خبر نہیں تھی کہ میں کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ جب نمازی کے سامنے سے وہ گزرا تو اسے جدید نماز ختم کی اور آواز دی، اے مجنو ادھر آؤ۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ تو مجنو نے کہا یہ بتاؤ کہ تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز۔ اس نے کہا تف تم پر اور تمہاری نماز پر، میں ایک مجازی معشوقہ کے عشق میں اتنا مست تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں، کوئی انسان سامنے ہے یا کوئی حیوان، اور تو خدا کے سامنے کھڑا تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے سامنے سے کوئی آدمی گزر گیا ہے؟ تو ایسی خشوع و خضوع والی کی نماز ہونی چاہیے کہ انسان کا دھیان، انسان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ نماز وہ ضروری رکن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بے شمار آیتیں اور احادیث ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی تھوڑی کر کے
یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنا تو ضروری ہے، فرض ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو نماز کے اندر بھول جاتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ویل ہے۔ اتنی بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اور حدیث پاک میں نماز جان بوجھ کر نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر متعمدا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بے شک وہ کافر ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ دوسرے ائمہ نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز جان بوجھ کر نہ پڑھے واجب القتل ہے۔ بعض نے کہا واجب القتل اس لیے ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، فقد کفر۔ بعض نے کہا کہ اسلام سے نہیں نکلا، مگر اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مسلمان سمجھتے ہوئے حد کے طور پر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا، اے یفضی الی الکفر، یعنی کفر کے قریب آ گیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، اور جب تک وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا پکا وعدہ نہیں کرتا وہ جیل میں رہے، اور اگر جان بوجھ کر تارک نماز اگر مر جائے تو تحدیداً بعض علماء نے کہا ہے فلا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور ان کو مسلمانوں کی قبروں کے اندر نہ دفن کیا جائے۔ عمدن تارک صلاۃ، اور نماز کے ساتھ جو ٹھٹھا اور مذاق کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی دائرہ اسلام سے خارج۔ اس لیے ہر مسلمان کو جو بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس کو وہ جان بوجھ کر ترک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر بیمار ہو پھر بھی نماز پڑھے گا، کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آئندہ یہ بتاؤں گا
کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اور وہ اپنے آپ کو پیر کہے یا ولی کہے تو ایسا شخص نہ پیر ہے نہ ولی بلکہ وہ شیطان ہے۔ کار شیطانی کو ندنا مشولی گر ولی این است لعنت بر ولی، شیطان کے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے، تو ایسے ولی پر لعنت ہو جو تارک صلاۃ ہو، عامداً نماز کو چھوڑتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔